نوجوانوں، ماں باپ کی خدمت کرے، یاد رکھے اگر کبھی اولاد بے وفائی بھی کر جائے تو پھر بھی ماں اپنی محبتیں تقسیم کرتی پھرتی ہے۔ ایسے بے شمار واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ حضرت جی نے اپنی ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی دیہات کا رہنے والا تھا، وہ پڑھ لکھ کر بڑا انجینئر بن گیا، اسے شہر کے اندر ایک اچھی خاصی ملازمت مل گئی، چنانچہ اب اس نے شہر میں رہنا شروع کر دیا۔ شہر میں رہتے ہوئے اس نے ایک اچھے خاندان کی کسی خوبصورت لڑکی کی طرف شادی کا پیغام بھیجا۔ چونکہ لڑکا پڑھا لکھا تھا اس لیے انہوں نے اس کو پسند کر لیا، چنانچہ شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد جب وہ امیر زادی دیہات میں اس کے گھر آئی تو اس نے خاوند سے کہا کہ شہر میں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گی لیکن میں دیہات میں نہیں رہ سکتی۔ اب وہ ماں باپ کا ایک بیٹا تھا، ماں باپ بوڑھے ہو رہے تھے۔ ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلے، لیکن بیوی کہنے لگی نہیں، میں اور آپ علیحدہ گھر میں رہیں گے۔ چنانچہ بیٹے نے ماں باپ سے کہا کہ میں آپ کے پاس آتا رہوں گا اور آپ کو خرچ وغیرہ دیتا رہوں گا۔ ماں باپ بیٹے کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے، چونکہ بچہ نوجوان تھا اس لیے ماں باپ اسے کچھ نہ کہہ سکے۔ اب وہ نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ شہر میں رہنے لگا۔ وہ کبھی کبھی والدین کو ملنے اپنے گھر بھی آ جایا کرتا تھا۔ اگر اسے تھوڑی دیر ہو جاتی تو واپسی پر بیوی اسے جھگڑا کرتی۔ بیوی کہتی کہ تم ماں باپ کے پاس بیٹھے رہتے ہو، تمہیں گھر کا خیال بھی نہیں آتا۔ چنانچہ وہ اس جھگڑے کی وجہ سے بڑا پریشان ہوتا۔ کبھی کبھی تو اس سے اتنی پریشانی ہوتی وہ کہنے لگتا کہ یہاں سے کہیں دور چلے جاؤں گا۔ اس دوران اسے سعودی عرب کی نوکری مل گئی، چنانچہ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے ماں باپ کو تسلی دی کہ میں آپ کو خط بھیجتا رہوں گا۔ ماں باپ کیا کہتے؟ ماں باپ نے یہ کہتے ہوئے برداشت کر لیا کہ بیٹا جیسا تیرا دل خوش ہوتا ہے ویسا ہی کر، اپنی زندگی گزار، ہمارا مالک تو اللہ ہے۔ چنانچہ وہ سعودی عرب چلا گیا، وہاں پر 13 سال رہا۔ شروع کے سالوں میں تو وہ خط بھی لکھتا رہا، خرچ بھی بھیجتا رہا، مگر وقت کے ساتھ غافل بن گیا۔ اسے بیوی اکیلے آنے نہیں دیتی تھی، اس لیے نہ تو وہ خود ہی کبھی چکر لگایا اور نہ ہی خرچ بھیجتا رہا۔ اسے یہ احساس نہ رہا کہ ماں باپ کس حال میں ہوں گے۔ البتہ اس نے وہاں رہ کر ہر سال حج کیا۔ اس طرح اس نے 13 حج کیے۔ جب 13واں حج تھا تو طواف زیارت کے بعد مطاف میں کھڑے ہو کر روتا رہا۔ ایک بزرگ نے دیکھا تو پوچھا اے نوجوان کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں نے 13 حج کیے اور جب بھی حج کیا میں نے حج کے دوسرے یا تیسرے دن خواب میں دیکھا۔ ہر بار کے خواب میں مجھے بتایا گیا کہ تیرا حج قبول نہیں ہے۔ جب اس سال میں نے حج کیا تو بڑی معافیاں مانگی، مگر حج کے بعد بھی پھر وہی خواب گرا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ بزرگ بھی ایک اللہ والے تھے، انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے حقوق العباد میں تو کوئی کوتاہی نہیں کی؟ جب انہوں نے تفصیل پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس نے ماں باپ کا پتہ بھی کبھی نہیں کیا، اتنا بھی پتہ نہیں کیا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئے۔ ان بزرگ نے یہ سن کر فوراً کہا حج کرنے کے بجائے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ اور ان سے معافی مانگو، پھر تمہارے حج قبول ہوں گے۔ چنانچہ اس کو احساس ہوا اور واپس جا کر اس نے
واپسی کا ٹکٹ خریدا اور بیوی سے کہا تم خوش ہو یا ناراض ہو، میں تو اپنے والدین کا پتہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی نے جب دیکھا کہ خاوند بالکل تیار ہو چکے ہیں تو وہ بھی خاموش ہو گئی اور وہ نوجوان اپنے وطن واپس آ گیا۔ جب وہ بستی میں پہنچا تو اس وقت اس کے دل پر عجیب کیفیت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ماں مجھے معاف کرے گی یا نہیں کرے گی۔ میں نے کبھی خط بھی نہ لکھا، پتہ نہیں ماں باپ زندہ ہے یا نہیں ہے، بیمار ہے یا صحت مند ہے، خوشی میں ہے یا غمی میں ہے، کوئی انہیں پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ اسی دوران ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ فلاں لوگوں کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا بوڑھے میاں تو کچھ دن پہلے فوت ہو گئے تھے، البتہ اس کی بیوی موجود ہے، اس کو بھی کچھ دن پہلے فالج کا حملہ ہوا اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اب وہ اکیلی اپنے گھر میں پڑی ہے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، وہ نافرمان نکلا اور کہیں باہر ملک چلا گیا، پتہ نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ اس لڑکے کو کیا پتا تھا کہ اسی بیٹے سے وہ باتیں کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو اسے زیادہ احساس ہوا، اب پتہ نہیں کہ میری ماں مجھے معاف کرے گی یا نہیں کرے گی۔ سوچتا رہا امی کو کیسے مناؤں، کیسے پاؤں پکڑوں گا اور کیسے معافی مانگوں گا۔ وہاں گیا تو دیکھا کہ دروازے کے کواڑ تو آپس میں ملے ہیں مگر تالا نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے کواڑ کھولا اور دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ صحن میں 4 پائی بچھی ہوئی ہے اور اس کی ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر وہاں پڑی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید امی سو رہی ہے کہ میں ذرا قریب جا کر دیکھتا ہوں۔ چنانچہ وہ دبے پاؤں قریب چلا گیا۔ جب وہ بالکل قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ ہونٹ ہلا کر کچھ بات کہہ رہی ہے، لہٰذا وہ زیادہ قریب ہوا، اپنے کان اس کے ہونٹوں کے قریب کر دیے۔ اس وقت اس کی ماں دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ میرا خاوند تو دنیا سے چلا گیا، میرا ایک بیٹا ہے جو موجود ہے، یا اللہ وہ کس حال میں ہوگا مجھے پتا نہیں، یا اللہ اسے صحیح سالم رکھنا، اس کے عمر میں برکت دینا، یا اللہ اس کو میرے پاس واپس بھیج دینا تاکہ میں جب دنیا سے جاؤں تو وہ مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی تو میرا موجود ہو۔ جب نوجوان نے یہ الفاظ سنے تو حیران ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں امی مجھے معاف کرے گی یا نہیں کرے گی، کیسی معافی مانگوں گا، اور امی تو میرے حق میں دعا کر رہی ہے۔ چنانچہ اس نوجوان نے ماں سے لپٹ گیا، کہا امی میں آ گیا۔ ماں نے بھی چونک کر کہا بیٹا تو آ گیا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے بیٹے کے سر پر رکھا اور اس کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی بیٹا تم آ گئے، میں تو تمہارے آنے پر خوش ہوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ کہنے کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے چلے گئے۔ نوجوان نے خود اپنے ہاتھوں سے ماں کے کفن دفن کا انتظام کیا اور پھر سعودی عرب چلا گیا۔ اگلے سال اس نے پھر حج کیا۔ اس کے تیسرے دن بعد اس نے پھر خواب میں دیکھا کہ کسی نے کہنے والے نے کہا کہ ہم نے تیرا اس سال کا حج بھی قبول کر لیا اور گزشتہ 13 سال کے بھی حج قبول کر